اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر میرا ایک ایسا بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے، آپ ان سے ملاقات کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہونے لگے تو اپنے نوجوان خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ایک مقام پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے رکے تو ساتھ لی ہوئی مچھلی اچھل کر دریا میں چلی گئی۔ پھر کچھ دور آگے جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے پوچھا، کھانے کے لیے کچھ مچھلی لاؤ۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے عرض کیا، جہاں ہم رکے تھے وہاں مچھلی پانی میں چلی گئی تھی، لہٰذا دونوں اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، خواہ مجھے برسوں ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ بس جب وہ دو دریاؤں کے ملنے والی جگہ پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، اور مچھلی نے دریا میں ایک سونگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان خادم سے کہا، ہمارا کھانا لاؤ، ہم تو اس سفر سے بہت تھک گئے ہیں۔ سورہ کاف آیت نمبر 60 سے 62۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں انہیں اپنا جان نشین بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر قبیلے کی مردم شماری کریں اور ہر قبیلے میں ایک سردار مقرر کریں، تاکہ یہ لوگ ایک طاقتور قوم عمالقہ سے مقابلے کی تیاری کریں، جن سے میدان طیہ سے نکلنے کے بعد مقابلہ ہونے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کے قبائل کے سردار مقرر کیے اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو تمام قبائل کا سردار بنایا۔ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طیہ میں ہی وفات پا گئے تھے، اور ان کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کو بیت المقدس لانے والے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہی تھے۔ پیارے دوستو، اریحا ایک خوبصورت شہر تھا جس میں بڑی بڑی شاندار عمارتیں تھیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو لے کر اس شہر کا محاصرہ کیا، لیکن دشمن مرعوب نہ ہوا۔ آخر کار آپ علیہ السلام کی فوج نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر کر نعرہ تکبیر بلند کیا تو شہر کی فتیل چار دیواری ٹوٹ گئی، اور اپنی فوجوں کو لے کر فاتحانہ انداز میں شہر میں داخل ہو گئے اور شہر کو فتح کر لیا اور بہت سا مال و غنیمت بھی حاصل کیا۔ حدیث مبارکہ ہے، ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام جہاد کے لیے نکلنے لگے تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، وہ آدمی میرے ساتھ نہ آئے جس نے نئی نئی شادی کی ہے اور ابھی اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا۔ وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہے لیکن ابھی تک چھت نہیں ڈالی، اور وہ بھی میرے ساتھ نہ آئے جس کی بکری یا اونٹنی حاملہ ہے اور وہ بچہ پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ لہٰذا وہ اپنی فوجوں کو لے کر جہاد کے لیے نکلے تو شہر کے قریب اس وقت پہنچے جب عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے سورج سے کہا، تم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہو اور میں بھی، اے اللہ اسے کچھ دیر کے لیے روک دے۔ لہٰذا سورج رکا رہا یہاں تک کہ فتح حاصل ہو گئی۔ جہاد کے بعد انہوں نے مال غنیمت جمع کیا، اسے آگ جلانے کے لیے آئی لیکن آگ جلائے بنا ہی واپس چلی گئی۔ تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اس لیے تمہارا جہاد قبول نہیں ہوا، لہٰذا ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ جب قبیلے کے نمائندے بیعت کرنے کے لیے آئے تو ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گیا۔ نبی نے فرمایا، تمہارے اندر ہی خیانت ہے، تمہارا پورا قبیلہ مجھ سے بیعت کرے۔ تو اس قبیلے کے تمام افراد نے بیعت کی تو تین آدمیوں کے ہاتھ نبی کے ہاتھ کے ساتھ چپک گئے۔ تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، خیانت کا مال تمہارے پاس ہے، لہٰذا فوراً جاؤ اور لے کر آؤ۔ اور وہ گئے اور گائے کے سر کے برابر سونا لے آئے، اور اس سونے کو دوسرے مال غنیمت کے ساتھ رکھ دیا گیا۔ آگ آئی اور اسے جلا کر چلی گئی، جو جہاد قبول ہونے کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری دے کر ہمارے لیے حلال کر دیا۔ بخاری شریف، مسلم، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلے تو راستے میں بلعام بن باعور کا واقعہ پیش آیا۔
یہ آدمی اللہ کا اسم اعظم جانتا تھا جس کے ذریعے کی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کی قوم نے اس سے مطالبہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے انکار کر دیا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، آخر کار یہ اپنی گدی پر سوار ہو کر بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قریب پہنچا تو گدی بیٹھ گئی۔ اس نے اس کو کھڑا کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ کھڑی ہو کر پھر بیٹھ گئی۔ آخر کار قدرت الہی سے گدی بولی، اے بلعام، تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ فرشتے مجھے اس طرف جانے سے روک رہے ہیں؟ کیا تو اللہ کے نبی اور مومنوں کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لہٰذا وہ پھر بھی گدی سے نیچے نہ اترا اور اسے مار پیٹ کر آگے چلانے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار وہ چل پڑی۔ جب وہ حنان نامی پہاڑ کے قریب پہنچا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھا تو بد دعا کرنے لگا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہ رہی، لہٰذا اس کی بد دعا اس کی قوم کے لیے نکلنے لگی۔ لوگوں نے اس سے ملامت کی اور اس سے جھگڑنے لگے اور کہنے لگا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری زبان سے یہی کچھ نکل رہا ہے۔ پھر اس کی زبان لمبی ہو کر سینے سے لٹک گئی۔ پھر اس نے قوم سے کہا، میری تو دنیا برباد ہو گئی اور آخرت بھی۔ پھر کہنے لگا، اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف کوئی مکروہ اور فریب ہی کام کیا جا سکتا ہے۔ اپنی عورتوں کو خوب زیب تن کرو اور کچھ اشیاء دے کر بیچنے کے لیے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو۔ وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اگر بنی اسرائیل کے ایک بھی آدمی بدکاری کر لے گا تو تمہیں لڑنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ قوم نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی عورتوں کو بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا۔ ایک اسرائیلی سردار نے اس عورت کے ساتھ خلوت کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طاعون کی وبا بھیج دی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے اس کے خیمے میں جا کر دونوں کو قتل کر دیا اور کہنے لگا، اے اللہ، ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں۔ پھر طاعون کی وبا ختم ہو گئی۔ فرمان الہی ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو اس شخص کا حال سنائیے کہ جس شخص کو ہم نے اپنی آیات دی تو وہ ان احکامات کی پابندی سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو اسے آیات کی بدولت بلند مرتبہ عطا کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا۔ بس اس کی مثال اس کتے جیسی ہے کہ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ ڈال دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یا اس کو چھوڑ دیں تب بھی ہانپتا ہے۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان واقعات کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ان لوگوں کی مثال بھی بہت ہی بری ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 سے 177۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیماری طاعون ایک عذاب ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے کچھ امتوں کو سزا دی تھی۔ جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام قوم کو لے کر بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو انہیں حکم دیا گیا کہ شہر میں سجدہ کرتے ہوئے یعنی عاجزی کے ساتھ رکوع کی حالت میں جھک کر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم فتح عطا فرمائی جن کا ان سے وعدہ کیا تھا، لیکن وہ شہر میں بڑے غلط انداز سے داخل ہوئے۔ فرمان الہی ہے، اور جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ اس بستی بیت المقدس میں آباد ہو جاؤ اور جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، اور حتہ یعنی ہمیں معاف کر دیجئے کہتے رہو اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، نیک کام کرنے والے کو ہم زیادہ اجر دیں گے۔ ان میں سے ظالموں نے اس کلمے کو ہی بدل ڈالا جسے پڑھنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ہم نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 161 سے 162۔ پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور زبان سے کہو حتہ، ہماری خطائیں معاف فرما دے، مگر وہ سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے زبان سے یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے ہنتا یعنی بالی میں دانا۔ بخاری شریف ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے دوستو، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل اپنے آبا و اجداد کی سرزمین بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور وہاں سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق چلاتے رہے۔
یہاں تک کہ آپ علیہ السلام 127 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔